میں سجاد علی پنور صدر مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن بائی پروفیشنل میں نرسنگ اسٹاف ہوں کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل کے اندر کووڈ-19 میں جب لوگ بے روزگار ہو چکے تھے اور جب کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے ان کے لیے، تب مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن قائم ہوئی اور مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن اپنے علاقے کے اندر ہر طرح کی کوشش کی کہ اپنے لوگوں کا سہارا بنے۔ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن جیسے وقت گزرنے لگا تو لوگوں کی خدمت میں بھی آگے بڑھتی گئی۔ کتنے ہی مریض کا علاج کرایا، لاڑکانہ، نواب شاہ، دادو یا حیدرآباد تک ہم نے لوگوں کو سہولت دی صحت کی۔ ساتھ میں ہم نے میڈیکل کیمپ کا آغاز کر کے ہیپاٹائٹس بی سی کی ڈائگنوز بھی کی، جس میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین کی، اور ہیپاٹائٹس سی یا بی کا جو پازیٹیو پیشنٹ آتے تھے ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کی کوشش کی۔ کئی پیشنٹ ہم نے ٹریٹمنٹ بھی ان کی کروائی ہے۔ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن آگے بڑھتی گئی تو تعلیمی سیمینار، کچہریاں گاؤں دیہات میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس دیا تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی، تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جو صحت کے جو بیماریاں روزمرہ میں بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ان سے بھی بچا جائے۔ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن نے یہ خدمت کا سلسلہ جاری تھا تو اچانک یہ سیلاب کا ایک بڑا ریلا آیا، جس نے دادو سمیت پوری سندھ کے اندر تباہی مچائی، بلکہ پورے پاکستان میں اس نے تباہی مچائی، جس کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہوئے اور ان کا روزگار ایک مرتبہ دوبارہ ختم ہو چکا تھا، اور ان کے گاؤں گھر دیہات بھی مٹ چکے تھے۔ جب وہ مختلف جگہوں پہ آئے جہاں جو سیف ایریا تھی، تو ہماری ٹیم نے سوچا کہ اب ان کا سہارا بننا ہے۔ تو جب ہماری ٹیم نے ایک کام کی شروعات کی، پکا ہوا کھادا ان کو پہنچایا، کیونکہ اس وقت سخت برساتیں تھیں، اور سخت برساتوں میں ہماری ٹیم نے روز ایک ٹیم بنا کے ایک رکشے پہ بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء دے کے آ گئی۔ 12 دن تک یہ سلسلہ جاری تھا کہ لوگوں کو پکا ہوا کھانا پہنچایا۔ پھر مختلف جگہوں پہ جب پانی کا مسئلہ تھا تو واٹر ٹینک لگائے، ماسکیٹو نیٹس دیے، لوشن دیے، اور راشن ڈسٹریبیوشن کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں کا ایسا سہارا بنے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے فائدہ لیتے رہیں۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ڈسپینسریاں بنائیں، ہمارا خیال تھا کہ ایمبولینس سروس دی جائے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر رات کے ٹائم میں ڈسٹرکٹ دادو کے اندر جوہی، کاچو کے علاقے یا UC الہ آباد یا مختلف ایریاز میں جب کوئی بڑی ایمرجنسی بھی ہو جائے تو وہ رات کے 8 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک انتظار کرتے ہیں، تاکہ صبح ہو تو پھر کوئی گاڑی لیں، پھر ڈاکٹر کہیں صحت کی سہولت لے جا کے۔ بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ دادو کے اندر کوئی ایسی خاص سہولت نہیں ہے، اور خاص طور پہ گاؤں دیہات کے لیے کو تو لاوارث ہے، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں دی گئی ہے ایمرجنسی کی صورت میں۔ تو مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن نے سوچا کہ ان کے لیے ایمبولینس سروس شروع کی جائے، ڈسپینسریاں مفاصلوں پہ لگائی جائیں، یا کوئی میڈیکل سینٹر ہو تاکہ ان کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے، کیونکہ غربت اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا، اور وہ غلامی میں ہی چلے گئے۔ وہ اپنا حقوق ہی نہیں جانتے، کیونکہ ان کے پاس ابھی کھانے پینے کا وسائل نہیں ہے، تو وہ مزید کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم نے سوچا کہ اب ان کو ادارے دینے ہیں، ایمبولینس سروس دینی ہے۔ تو ہمیں ایمبولینس سروس لینے میں ہم کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عائشہ بلوچ تھی جس نے ہمارا یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچا، اور اس نے اس درد کو محسوس کیا کہ اس نے فوری ایمبولینس سروس ہمیں ڈسٹرکٹ دادو کے اندر دی مجھے کہ آپ یہ چلائیں، اور انشاءاللہ یہ ایمبولینس ایک سروس سے دوسری بنائیں گے، دوسری سے تیسری بنائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جوہی تعلقے کے اندر بے حد لوگ پریشان ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو صبح کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کھیرپور ناتن شاہ ہو یا کچے کا علاقہ ہو، کوئی میڈیکل فیسلٹی یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ ایون نہ ڈائلسس یونٹ ہے، نہ برن سینٹر ہے ہمارے پاس، کسی بھی جو ادارہ جو شعبہ ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے تو ریفر کیا جاتا ہے مختلف ضلع کے لیے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سننے والوں کے لیے، تو خدا را
توجہ کریں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر۔ ایسی چیزیں جو آپ راشن ہو یا کوئی چیز جو آپ لوگوں کو لیے دیتے ہیں، جو کہ 10 یا 15 دن کے لیے سہولت تو بنتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ اسی غلامی میں یا اسی محرومی میں رہیں گے جو ان کو صدیوں سے ملتی ہوئی آئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تعاون کیا، اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہ فیسلٹی دیں گے جو ہمیشہ کے لیے، اگر رات کا ٹائم ہو یا دن کا ٹائم ہو، کسی بھی ایمرجنسی صورت پیدا ہوتی ہے تو ان کو گھر بیٹھے وہ سہولت دی جائے، اور وہ چند قدموں پہ آ کے وہ میڈیکل کی فیسلٹی ہو تو وہ لے سکیں۔ کیونکہ ہزاروں میں آپ کو مثالیں دوں، میرے خود گاؤں کے لوگ میڈیکل کی فیسلٹیز اور ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آپ مدد کریں، آپ کی مدد سے ہم لوگوں کے لیے وہ فیسلٹیز پیدا کریں جس سے ہمیشہ کے لیے وہ فائدہ اٹھائیں۔ مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ہمیشہ نبھایا ہے اپنے لوگوں کی خدمت میں۔ آپ کی مدد سے ہم ان کا سہارا بنیں گے جو لوگ بے حد پریشان ہیں، جن کے لیے کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدد کریں اور آپ کی مدد سے ہم ان کو صحت کی سہولت دیں۔ مہربانی۔